لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم وولايتهم وجلالتهم وعظمتهم وعطشهم أجمعين من ليلنا هذه إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حب علي عبادة. صلوات بر محمد وآل محمد. ہر حمد، ہر ثنا، ہر عظمت، ہر بلندی، ہر عزت، ہر توقیر، ہر شہرت، ہر منقبت، ہر فضیلت، ہر قصیدہ سزاوار ہے اس خدا وحدہ لا شریک کے لیے جو ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، جس نے قلزم لا سے گوہر مکان کو پے کرے وجود عطا کیا اور خود لا مکان رہا، جس نے تخلیق فطرت و تکوین ما سوا کا ارادہ کیا اور ایک ادائے کن کے ذریعے چشم زدن سے بھی کم وقفے میں چندی عالم ہے گوناگوں کو کتمان عدم سے نکال کر منصع شہود پر جلوہ گر کر دیا. درود اور سلام ہو ان انوار مقدسات پر ذات واجب نے جنہیں اپنی معرفت کے لیے اپنے نور سے خلق فرمایا. وہ انوار جو اس کی اندیت میں مکین تھے، اس کی وحدانیت کو نشر کرنے کے لیے دنیا میں جلوہ گر ہوئے، لوگوں کو اس کی توحید کی طرف دعوت دی اور باز گشت کر کے اس کے نور میں ضم ہو گئے. اس خدا وحدہ لا شریک کی سب سے بڑی حمد اور ثنا یہ ہے کہ وہ ان ہستیوں کا خالق ہے جو فرش پہ ہوں تو سب کے سب محمد ہوتے ہیں، عرش پہ ہوں تو سب کے سب علی ہوتے ہیں. اس خدا وحدہ لا شریک کے واجب الوجود ہونے پر دلیل کے لیے بس یہی کہہ دینا کافی ہے کہ وہ ہستیاں اس کو سجدہ کرتی ہیں جن کے لیے شافعی جیسا امام اعظم اپنی پوری زندگی کہتا رہا کفا فی فضل مولانا علی وقوع الشک فیہ انہ اللہ ومات الشافعی ام لیسا یدری علی ربہ ام ربہ اللہ. شافعی پوری زندگی کوشش کرتے رہے لیکن سمجھ نہ سکے ان کا رب اللہ ہے یا ان کا رب علی ہے. میں ہزاروں بار عمر نو پاؤں اور ان کے دہلیز کے جاروب کے سلمان کے نالین کے تسموں سے لپٹی ہوئی خاک پاک کے ذروں کو اپنے چہرے پر ملتا رہوں اور پھر سلمان دنیا ادراک میں معرفت کے تخت پر جلوہ افروز ہو کر ایمان کے اس درجے کا تاج اپنے ماتھے پر سجا کر میری طرف ایک نحیف سی نگاہ کر دے، تب کہیں ممکن ہے کہ میں انوار خدا کی شان میں کچھ بولوں. ایک صلوات پڑھ دے محمد والے محمد. یہ جو نوجوان دوست ادھر بیٹھے ہیں اگر ان کی طبیعتوں کو ناگوار نہ گزرے تو ادھر سامنے آ جائیں تو گفتگو میں آسانی ہوگی. ایک صلوات پڑھ دیں. برادران عزیز، بزرگان محترم، دیکھیے مسلسل مجالس کا سلسلہ جاری ہے، مسلسل آل محمد علیہ السلام کا ذکر کر رہا ہوں. میری آواز ضرور گرفتہ ملے گی لیکن میری نیت میں کوئی کھوٹ نہیں ہے. میں آل محمد کے افکارات
اور ان کی فضیلتوں کے راز آپ کی گوش گزار کرنے کی کوشش کروں گا۔ قوت خرید دیکھتا جاؤں گا کہ کتنی طلب ہے آپ میں، جتنی طلب ہوگی اسی اعتبار سے ادھر سے آپ تک وہ بات پہنچتی چلی جائے گی۔ فرش عزا پر بیٹھنا ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتا، فرش عزا سب کے مقدر میں نہیں، فرش عزا اسی کے مقدر میں آتا ہے جسے بطول چنتی ہیں۔ کوئی کوشش کر کے بھی فرش عزا پر نہیں آ سکتا اور کوئی بغیر بلائے بھی فرش عزا پر آ جاتا ہے۔ وجہ یہی ہے کہ جسے بطول چن لیتی ہیں وہ کہیں بھی ہوتا ہے فرش عزا پر آ جاتا ہے، جسے بطول نہیں چنتی وہ پہلو میں بھی ہو تب بھی نہیں آتا۔ اس میں کسی کو برا ماننے والی بات نہیں ہے، یہ حقیقت ہے، میرے ساتھ بھی ہوتا ہے، آپ کے ساتھ بھی ہوتا ہوگا۔ اکثر ایسا ہوا کہ ہم گزرے، مجلس ہو رہی ہے، بانی مجلس نے کہا ذرا مجلس میں آئیے، ہم نے کہا ابھی آتے ہیں، اور ہم چلے گئے پھر آئے نہیں۔ ایسا ہوتا ہے نا، کبھی ایسا ہوا کہ مجلس ہو رہی ہے اس نے بلایا بھی نہیں اور ہم چلے گئے۔ وجہ یہی ہے کہ اس مجلس میں آپ کا نام ملکہ جنت میں لکھا نہیں تھا، اس مجلس میں آپ کا نام لکھ دیا گیا۔ جو پہلے زمانے کے لوگ آئے وہ شرف پاتے رہے، کوئی آدم کے پہلو میں بیٹھا، کوئی نوح کے پہلو میں بیٹھا، کوئی ابراہیم کے پہلو میں بیٹھا، کوئی یحییٰ کے پہلو میں بیٹھا، کوئی زکریا کے پہلو میں بیٹھا، کوئی عیسیٰ کے پہلو میں بیٹھا، کوئی موسیٰ کے پہلو میں بیٹھا، نبی کے پہلو میں بیٹھا، اماموں کے پہلو میں بیٹھا، لیکن پروردگار وہ لوگ تو شرف پا گئے۔ ہم اور یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں آج کے زمانے میں نہ آدم ہے، نہ نوح ہے، نہ ابراہیم ہے، نہ یحییٰ ہے، نہ موسیٰ ہے، نہ زکریا ہے، کوئی نبی نہیں ہے۔ بظاہر ہمارا ایک امام ہے جو پردہ غیب میں ہے، باقی ہمارے امام دنیا سے بظاہر جا چکے ہیں، لفظوں کی احتیاط دیکھیے گا، بظاہر دنیا سے جا چکے ہیں۔ ہم تو ان کے درمیان ہے نہیں، ہم ان کے بزم میں بیٹھنے کا ثواب چاہتے ہیں، لیکن مالک ہم کیا کریں؟ ہمیں آدم کے بزم میں بیٹھنے کا ثواب کیسے ملے؟ ہمیں نوح کے پہلو میں بیٹھنے کا ثواب کیسے ملے؟ ہمیں ابراہیم کے ساتھ بیٹھنے کا ثواب کیسے ملے؟ ہم محمد کی بزم میں بیٹھنا چاہتے ہیں لیکن محمد بظاہر ہے نہیں، ہم علی کے پہلو میں بیٹھنا چاہتے ہیں لیکن علی بظاہر ہے نہیں۔ پروردگار ہم کریں کیا؟ ہم تو مجبور ہیں، لیکن ہم چاہتے یہ ہیں کہ آدم سے لے کے محمد تک اور محمد سے لے کے اپنے 11ویں امام تک سب کے پہلو میں بیٹھنے کا ثواب حاصل کرے، لیکن پروردگار کیا کرے؟ ہم تو مجبور ہیں، ہم ان کے ساتھ بیٹھ نہیں سکتے۔ آج یہ ہے نہیں، آواز قدرت آئی، پریشان نہ ہو۔ اگر تو چاہتا ہے کہ آدم کے پاس بیٹھے، اگر تو چاہتا ہے نوح کے پہلو میں بیٹھے، اگر تو چاہتا ہے محمد کے ساتھ بیٹھے، اگر تو چاہتا ہے علی کے ساتھ بیٹھے، اگر تو چاہتا ہے فرشتوں کے ساتھ بیٹھے، تو پریشان نہ ہو، اپنے گھر میں حسین کا فرش عزا بچھا دے، ایک مجلس کر لے، آدم بھی آ جائیں گے، نوح بھی آ جائیں گے، ابراہیم بھی آ جائیں گے۔ صلوات پڑھ دے محمد والے محمد پر۔ بس ایک مجلس کر حسین کی، آدم بھی آئیں گے، نوح بھی آئیں گے، ابراہیم بھی آئیں گے، محمد بھی آئیں گے، علی بھی آئیں گے، وقت کا امام بھی آئے گا، سب کے پہلو میں بیٹھنے کا شرف مل جائے گا۔ فرش عزا کی مثال میں عرش سے بھی نہیں دے سکتا۔ کیوں؟ عرش وہ ہے کہ جہاں میرا نبی جاتا ہے نالین اتارنا چاہتا ہے تو اللہ کہتا ہے میرے حبیب نالین پہنے ہوئے آؤ، لیکن فرش عزا وہ ہے کہ محمد بھی آئے تو نالین اتار کے آتا ہے۔ اور کیا آپ نے؟ بس بولتے رہیے گا تاکہ معلوم چلے آپ شریک سفر ہیں۔ محمد مصطفیٰ جیسا نبی بھی فرش عزا پر آئے۔ جنت کسے سمجھتے ہیں ہم؟ جنت کیا ہے؟ جہاں یہ 14 ہوتے ہیں وہی جنت ہے، جہاں یہ 14 ہیں وہی عرش ہے۔ اس کی مثال اچھا دیکھیے، جہاں محمد مصطفیٰ کے قدم آئے، مدینہ، مکہ ہے، مکہ تھا، لیکن جب سرکار کے قدم آئے تو مکرمہ ہو گیا۔ مدینہ تھا، لیکن جب حضور کے قدم آئے منورہ ہو گیا۔ نجف تھا، لیکن جب علی چلے گئے تو اشرف ہو گیا۔ توجہ کیا آپ نے؟ کربلا تھی، لیکن جب حسین آئے تو معلیٰ ہو گئی۔ مشہد تھا،
لیکن جب 8واں علی گیا تو مقدس ہو گیا. غور فرمایا آپ نے. یعنی یہ جہاں جاتے ہیں اس کی قسمت بدل دیتے ہیں. مدینے میں آئے مدینہ منورہ، مکے میں آئے مکہ مکرمہ ہو گیا، علی نجف میں آیا اشرف ہو گیا، حسین کربلا میں آئے معلا، ایک علی مشہد میں آیا مقدس. اگر ان میں سے کوئی ایک کہیں پہنچ جائے تو اس کی افضلیت میں اضافہ کر دیتا ہے. ایک محمد مدینے میں آئے تو منورہ، ایک محمد نجف میں آئے تو اشرف ہو جائے، ایک محمد کربلا میں آئے تو معلا ہو جائے، ایک محمد مقدس میں آئے مشہد میں آئے تو مقدس ہو جائے. اب فرش اعضاء کی اہمیت کا اندازہ لگائیے گا. ایک وقت یہاں پر پہلا محمد بھی ہے، دوسرا محمد بھی ہے، درمیانی محمد بھی ہے، سب کے سب محمد بیٹھے ہوئے ہیں. اور فرمایا آپ نے صلوات پڑھو محمد والے محمد پر. دیکھیے گفتگو چلے گی اور آواز کھلے گی، ایسا نہیں ہے کہ گرفتہ ہی رہے گی، آواز ضرور کھلے گی. لیکن یا علی یہ فرش اعضاء ہے، سب کے نصیب میں فرش اعضاء نہیں. جنت بھی سب کی ایک جیسی نہیں. اگر جملہ سمجھ گئے آپ تو جب جب یاد آئے گا جملہ آپ کہیں گے واہ. پر جملہ سمجھنے کی کوشش کیجیے گا. جنت سب کی ایک جیسی نہیں، جہنم بھی ایک جیسی نہیں. سب کی جنتیں بھی الگ حضور، سب کی جہنم بھی الگ. کیسے؟ کچھ لوگ انتظار کر رہے ہیں محشر میں حساب و کتاب ہوگا پھر جنت ملے گی، لیکن حسین کے ماتم دار عزا خانے میں بیٹھ کے فرش عزا پہ آ کے اپنے گھر کو جنت بنا رہے ہیں. غور فرمایا آپ نے. یہ جنت کی بات ہو گئی. عزا خانے کو حسین کے ذکر سے زینت دے کے یہ عزادار جنت بنا رہے ہیں. اب جہنم بھی بتاؤں؟ جہنم بھی سب کی ایک جیسی نہیں ہے. کچھ لوگ انتظار میں ہیں کہ روز محشر حساب و کتاب ہوگا پھر جہنم میں پھینکے جائیں گے، لیکن کچھ لوگ یہیں پر ہیں جو علی کا نام سنتے ہی جل جاتے ہیں. غور کیا آپ نے؟ وہ یہی جلے جا رہے ہیں. اور ہم نے بھی ٹھان رکھی ہے تو صحیح، اللہ تو تمہیں محشر کے بعد جلائے گا، ہم جب تک زندہ ہیں علی علی کر کے جلاتے رہیں گے. جلو تم، کتنا جلو گے؟ یہ ولایت علی کا ایک کمال ہے. کہیں گرمی چلچلاتی ہوئی دھوپ بھی ہو، اور ولایت علی کا اعلان بھی چلچلاتی ہوئی دھوپ میں ہوا. چلچلاتی ہوئی دھوپ میں بھی علی کی ولایت بیان ہو تو اگر شجرہ صحیح ہوتا ہے تو دل کو سکون ملتا ہے. اور ایئر کنڈیشنر پہ بیٹھا ہو انسان، اے سی لگی ہو، بہت خنکی ہو، بہت ٹھنڈک ہو، اور اگر شجرہ صحیح نہ ہو تو علی کی ولایت کے بیان پہ ایسے جلتا ہے جیسے کسی نے آگ لگا دی ہو. ایسا ہی ہے نا؟ آپ تجربہ کرتے جائیے گا. قرآن نے قسم کھائی ہے. قرآن نے کیا قسم کھائی؟ قرآن میں اللہ نے قسم کھائی. کیا قسم کھائی؟ والشمس والضحاها والقمر اذا تلاها. قسم ہے روشن سورج کی، والقمر اذا تلاها، اور اس چاند کی جو سورج کے پیچھے پیچھے بلا فاصلہ آتا ہے. توجہ رکھیے گا، سورج کے پیچھے پیچھے بلا فاصلہ آتا ہے. اب جب تفسیر پڑھنا شروع کی، یہ سورج کون، چاند کون، معلوم ہوا کہ سورج سے مراد ہمارے نبی ہیں، چاند سے مراد علی ہیں. چاند علی، سورج محمد. لیکن یہ بھی کمال قدرت ہے، محمد کو سورج کہا، علی کو چاند کہا. جسے سورج کہا اس نے چاند کے 2 ٹکڑے کیے، جسے چاند کہا اس نے ڈوبے ہوئے سورج کو پلٹا لیا. اور فرمایا آپ نے یہ کمال قدرت ہے نا. محمد کو سورج کہا لیکن محمد نے چاند کے 2 ٹکڑے کیے. علی کو چاند کہا لیکن علی نے ڈوبے ہوئے سورج کو پلٹا لیا. یہ پلٹایا علی نے، پھر سجدہ کیا. سجدہ کیوں کیا؟ تاکہ دلیل بنے. جناب ابراہیم کے سامنے نمرود نے کیا کہا تھا؟ اس نے کہا کہ میں خدا ہوں. تو پوچھا کیسے خدا ہو؟ کہ تمہارا خدا کیا کرتا ہے؟ جناب ابراہیم نے کہا میرا خدا زندے کو مردہ کرتا ہے، مردے کو زندہ کرتا ہے. کہا اچھا یہی کرتا ہے، میں بھی کر سکتا ہوں. کہا کیسے کرو گے؟ کہ ایک کو میں نے سزائے موت دی ہوئی ہے، اس کو آزاد کر رہا ہوں. ایک کو رہائی کا حکم دیا ہے، اس کو سزائے موت دے رہا ہوں. اس کو سزائے موت دے رہا ہوں. جناب ابراہیم نے دیکھا کہ اچھا یہ تم نے بہانہ بنا لیا کہ ہم اسے آزاد کر رہے ہیں جس کو سزائے موت تھی، گویا ہم نے زندگی دے دی.
جس کو ہم نے رہائی دی تھی اسے سزائے موت دے رہے، گویا ہم نے اسے موت دے دی۔ اچھا اگر تم خدا ہو تو میرا خدا سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، تم مغرب سے نکالو، تم مغرب سے نکالو۔ اب وہ عاجز کیونکہ بندہ ہے، دعویٰ تو کر دیا۔ جناب ابراہیم نے کیا کہا؟ خدا کی نشانی کیا بتائی؟ خدا سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، اگر تم خدا ہو تو مغرب سے نکالو۔ میں کہوں گا ابراہیم ذرا آہستہ بولو، کہیں نصیری سن نہ لیں، اس لیے کہ علی نے جو خدا مشرق سے سورج نکالتا تھا اسی سورج کو علی نے مغرب سے ڈوبنے کے بعد نکالا، اسی سورج کو ڈوبنے کے بعد نکالا۔ ابراہیم آواز دیں گے ہاں ہاں علی نے نکالا، علی تو اماموں میں سب سے افضل امام ہے، علی نے سورج نکالنے کے بعد ایک عمل کیا ہے تاکہ نصیری تو بہک چکے ہیں ان کی بات جانے دو، دوسرے نہ بہکنے پائیں۔ کیا مطلب؟ کہ علی نے ڈوبے ہوئے سورج کو نکالا تو، لیکن نکالتے ہی پیشانی سجدے میں رکھ کے کہا سبحان اللہ، وہ خدا ہے، وہ خدا ہے جس کو علی سجدہ کر رہا ہے۔ میرا مزاج تو آپ جانتے ہیں، وہ خدا ہے جسے علی سجدہ کر رہا ہے۔ تو چاند کہا علی کو۔ اب یہ آیت کب آئی؟ جب شب کی تاریکی میں محمد نکلے، علی پیچھے پیچھے آ رہے تھے، جبریل آئے، قدم چومے، کہ والشمس والضحاہا والقمر اذا تلاہا، میرے حبیب آپ کی قسم، اور قسم ہے علی کی جو آپ کے پیچھے آ رہے ہیں۔ اب میں ایک جملہ کہنے جا رہا ہوں، محمد کو کیا کہا؟ سورج، علی کو کیا کہا؟ چاند۔ پوری دنیا میں کبھی بھی آپ کو کوئی انسان ایسا نہیں ملے گا جو چھت پہ کھڑا ہو کے دیکھے سورج نکلا ہے کہ نہیں۔ کبھی دیکھا آپ نے؟ کوئی ملا ایسا کہ جو چھت پہ کھڑا ہو کے دیکھے بھائی کیا کر رہے ہو؟ دیکھ رہے ہیں سورج نکلا ہے کہ نہیں نکلا ہے؟ نہیں نا۔ جب بھی دیکھا ہوگا آپ نے چاند دیکھنے کے لیے چھت پہ کھڑے ہیں۔ اچھا آپ چاند بھی دیکھ رہے ہیں، چاند دیکھا، سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ 29 کا چاند ہے کہ 30 کا چاند ہے۔ اب یہ اختلاف، یعنی سورج کی ذات میں اختلاف نہیں ہوتا۔ کیا کہنے آپ کے؟ واہ 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 واہ، کیا کہنے؟ سورج کی ذات میں اختلاف نہیں ہوتا، اختلاف ہمیشہ چاند پہ ہوتا ہے۔ محمد کو سورج کہہ دیا، محمد کی ذات میں کسی کو اختلاف نہیں۔ علی کو چاند کہا، اختلاف ذات علی میں ہے۔ اب یہ اختلاف کب تک ہوتا ہے کہ اب یہ سمجھ میں نہیں آ رہا پہلی کا چاند ہے کہ 30 کا ہے کہ 29 کا، سمجھ میں نہیں آ رہا۔ اب انتظار کرتے گئے، ایک دن آیا، پھر شب آئی جسے ہم نے کہا 14ویں کی شب۔ اب جب 14ویں کی شب آئی، 14ویں کا چاند نکلا، اب یہ ڈیسائیڈ ہو گیا کہ یہ کون سا چاند تھا۔ 14ویں کے چاند نے سارے اختلاف دور کر دیے جو اختلاف ہو رہا تھا۔ تو بھائی ہم بھی تو یہی کہتے ہیں علی چاند ہے، اختلاف کر رہو، انتظار کرو، جب پردہ غیب سے 14واں چاند نکل کے آئے گا سارا اختلاف ختم ہو جائے گا۔ حلوات پڑھ دے۔ سارا اختلاف ختم ہو جائے گا۔ پردے سے آنے دو میرے مولا کو، پھر دیکھیں گے کون کتنا بڑا مولائی ہے اور کون کتنا بڑا مقصر ہے۔ امام کے آنے کے بعد دیکھا جائے گا کس کی چلتی ہے کس کی نہیں چلتی ہے، کون اپنی چلاتا ہے اور کون تیغ کے نیچے آتا ہے۔ امام وارث ہیں دین کے، اور یہ ہمارے عقیدے کا نقص ہے، ہمارے عقیدے کی کمی ہے جو ہم کہتے ہیں کہ ہمیں جواب نہیں ملے گا، ہماری مدد نہیں ہوگی، ممکن ہی نہیں۔ یہ میں مثال اکثر دیتا رہتا ہوں، پھر دے رہا ہوں، بچوں کے لیے دے رہا ہوں۔ جب اسکول میں پڑھتے تھے ہم، آپ نے بھی پڑھا ہوگا، کالج میں پڑھتے تھے، ایمان پہ یقین کیسا ہونا چاہیے، ایک بنیادی نقطہ نظر ہے یہ۔ یقین کی کئی قسمیں، علم الیقین، عین الیقین، حق الیقین۔ اس میں بنیادی یقین جو ہونا چاہیے ایمان کے اوپر کیسا ہونا چاہیے۔ جب ہم چھوٹے تھے اسکول میں پڑھتے تھے، اسکول میں فیس مانگی گئی، آپ سے مانگی گئی، تو آپ نے کیا کیا؟ گھر پہ آئے، کس سے کہا؟ والدین سے کہا، ماں باپ سے کہا، بابا سے کہہ دیا بابا فیس مانگی گئی ہے اسکول میں۔
اچھا بابا سے کہنے کے بعد جب باہر اپنے دوستوں سے ملے تو کیا دوستوں سے بھی کہا بھائی آج بہت پریشان ہوں، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، اسکول میں فیس مانگ لی گئی ہے؟ کبھی ایسا ہوا؟ کہ نہیں، بابا سے کہنے کے بعد نکل گئے، دوستوں کے ساتھ کھیلنے لگے۔ بے فکر کیوں ہو گئے؟ فکر ہونی چاہیے تھی۔ کہا میں بے فکر اس لیے ہو گیا چونکہ میں نے اپنے سرپرست سے کہہ دیا۔ بے فکر اس لیے ہو گیا کیونکہ میں نے اپنے سرپرست سے کہہ دیا۔ یہ مثال دینے کے لیے اللہ نے والدین کو رکھا ہوا ہے، یہ مجازی سرپرست ہیں۔ دنیا سمجھ لے کہ اگر ہم چھوٹے ہوں اور یقین رکھیں اپنے سرپرست پہ اور آ کے اپنے سرپرست سے کہہ دیں کہ ہماری یہ مشکل ہے، اس کے بعد ہم بے فکر ہو جاتے ہیں۔ اب یہ ان کی ذمہ داری ہے، وہ کیسے کریں؟ جیسے اپنا یقین مجازی سرپرست پر رکھتے ہو ویسے ہی امام پر یقین رکھتے ہوئے جب مشکل آئے امام سے کہہ دو مولا یہ مشکل ہے، اب امام جانے اور مشکل جانے۔ یقین شرط ہے، یقین ہونا چاہیے۔ یہ میں نے امام کے لیے ایک جملہ اس لیے کہا کیونکہ میں بتا رہا ہوں آپ کو وقت بہت کم ہے۔ اگر آپ سوچ رہے ہیں 200-300 سال باقی ہیں امام کے ظہور میں تو آپ غلط ہیں۔ بہت کم وقت بچا ہے، جتنا اپنے آپ کو تیار کر سکتے ہیں تیار کر لیجئے، آمادہ کر سکتے ہیں آمادہ کر لیجئے۔ اور آج کا دور یہ ہے نا کہ کوئی فخر نہ کرے میں جوان ہوں میں زندہ رہوں گا، کبھی بھی کسی کی زندگی کا تار ٹوٹ سکتا ہے۔ اگر ان کی ذات پر بھروسہ ہے تو پھر بے فکر رہیے، اس لیے کہ علی کی حکومت یہاں بھی ہے وہاں بھی ہے۔ لیکن یقین اگر یقین ہے تو، اور اگر ایک لمحہ بھی شک کیا ہے، ایک حدیث آ گئی ہے سنتے جائیے۔ پیغمبر کے پاس ایک شخص آیا، کون ہے علی؟ میں نے جو حدیث پڑھی تھی حب علی نے عبادہ، اس پہ بات کرتا ہوں میں، بہت طویل گفتگو نہیں ہوگی۔ آیا، اس نے کہا یہ بتائیے آپ نے علی کے متعلق کہا کہ علی کی ولایت فرض ہے، علی کی ولایت ضروری ہے۔ اگر کوئی شخص روز محشر 70 نبیوں کے اعمال جتنے اعمال لے کر آ جائے تو اس کے لیے اللہ کیا فیصلہ کرے گا؟ اب پیغمبر کا جواب سنیے۔ پیغمبر کہتے ہیں سنو، روز محشر عدالت الہیہ میں اللہ کی بارگاہ میں محسوس کیجئے کیسا رہبر ملا ہے آپ کو، کیسا پیشوا ملا ہے آپ کو۔ پیغمبر کی وحی لسانی زبان جو اللہ کی وحی کی مصداق ہے وہ کہہ رہی ہے کہ اگر روز محشر کوئی انسان اپنے نامہ عمل میں 70 نبیوں کے برابر نیکیاں اور عمل لے کر آ جائے اور میرے بھائی علی کی رائی کے دانے کے برابر بھی اس کے دل میں عداوت ہوئی تو 70 نبیوں کے اعمال سمیت اللہ اسے منہ کے بل جہنم میں پھینک دے گا۔ منہ کے بل 70 نبیوں کے اعمال سمیت اگر رائی کے دانے کے برابر علی کی عداوت ہو تو منہ کے بل جہنم میں پھینک دیتا ہے۔ جو بغض علی میں چل رہا ہے، جو بغض علی میں سو رہا ہے، وہ 2 رکعت کا مولوی اپنی 2 رکعت نماز پہ فخر کرتا ہے کہ ہم نمازی ہیں، ہمیں نماز بچا کے لے جائے گی۔ نماز قربت الہی کا ذریعہ ہے، نماز انسان کو حسین پر رونے کے قابل بناتی ہے۔ نماز عبد و معبود کے درمیان ایک رشتہ ہے، ایک راز ہے۔ لیکن اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ نماز بچائے گی تو آپ غلط فہمی کا شکار ہیں۔ نماز کے لیے ہے کہ اگر نماز قبول تو سارے عمل قبول ہو جائیں گے۔ اگر نماز قبول، کبھی سوچا نماز کیسے قبول ہوگی؟ یہ تو کہا گیا نا کہ اگر نماز قبول تو سارے عمل قبول، اگر نماز رد کر دی گئی تو ہر عمل رد کر دیا جائے گا۔ لیکن یہ نماز کیسے قبول ہوگی؟ پیغمبر نے فرمایا کہ اللہ کوئی عمل قبول نہیں کرتا جب تک علی کی ولایت نہ ہو۔ اب کوئی علی کی ولایت کی گواہی بھی دے رہا ہے تو کیا جنت چلا جائے گا؟ کہا نہیں۔ اگر کوئی علی کی ولایت کی گواہی بھی دے رہا ہے تب بھی جنت نہیں جائے گا، اس کی نمازیں قبول نہیں ہوں گی، حتیٰ کہ ولایت کی گواہی بھی قبول نہیں ہوگی جب تک فاطمہ کے قاتلوں سے برات نہیں ہو جائے گی، جب تک ان کے دشمنوں سے بیزاری نہیں ہو جائے گی، اللہ کوئی عمل قبول نہیں کرے گا۔ اب پیغمبر کیا فرما رہے ہیں؟ حب علی جن عبادہ۔ اس سے پہلے پیغمبر نے کہا النظر الی وجہ علی جن عبادہ، علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت۔ پھر کہا ذکر علی عبادہ،
پھر کہا حب علی عبادہ. یہ 3 جملے کیوں کہے پیغمبر نے؟ ایک ہی کہہ دیتے النظر الی وجہ علی عبادہ، علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت. اچھا یہ کہہ دیا تھا، یہاں بات روک دیتے. ذکر علی عبادہ، علی کا ذکر کرنا عبادت، یہاں بھی بات نہیں روکی. کہہ رہے حب علی عبادہ، علی کی محبت عبادت، علی کی محبت عبادت، علی کی محبت عبادت، علی کی محبت عبادت. توجہ، علی کی محبت عبادت. اے اللہ کے نبی، پہلے جملے پر کیوں نہ رکے، دوسرے پر کیوں نہ رکے، تیسرے پر کیوں رک رہے ہیں؟ کہا میں جانتا ہوں، ان کی فطرتوں سے واقف ہوں. اگر میں کہہ دیتا کہ النظر الی وجہ علی عبادہ اور رک جاتا تو آنے والے دور کے لوگ یہ کہہ دیتے ہم کیا کریں، آج تو علی ہے نہیں، ہم دیکھیں کسے. غور کیا آپ نے؟ آج تو علی ہے نہیں، ہم کسے دیکھیں. لہذا ان کی زبانوں پر تالا لگانے کے لیے وہ بہانہ بنائیں گے کہ علی نہیں ہے، ہم کسے دیکھیں. علی کو دیکھ نہیں سکتے، ذکر علی عبادہ، علی کا ذکر کرو، یہ بھی عبادت ہے. اچھا تو یہاں رک جاتے کہ نہیں، میں جانتا ہوں ایسے لوگ بھی ہیں جو کہیں گے کیا کرے، ہم علی کا ذکر کیسے کرتے، ہم یا علی کہتے تھے ہمیں مار دیا جاتا تھا، ہم یا علی کہتے تھے پابندی لگا دی جاتی تھی، ہماری جان کو خطرہ تھا، ہم کیسے علی علی کرتے. پیغمبر نے کہا اچھا تم علی کو دیکھ نہیں سکتے، علی کا ذکر نہیں کر سکتے، حب علی عبادہ، علی سے محبت کرو. اب محبت تو دل کی کیفیت ہے نا، دل پر تو کسی کا اجارہ نہیں ہے. ہمارے دل میں کیا ہے یہ تو میں جانتا ہوں، خدا جانتا ہے، آپ نہیں جانتے، آپ تو ظاہر جانتے ہیں. دل کی کیفیت راز ہے، دل غیب میں ہے. جملہ سنیے، دل غیب میں ہے. دل غیب میں رہ کے، پردے میں رہ کے پورا نظام بدن چلاتا ہے. دل پردے میں رہ کے، غیب میں رہ کے پورا، جو پہنچے میں انہیں واہ کہہ رہا ہوں، پورا نظام بدن چلاتا ہے. اور پیغمبر کا فرمان ہے القلب امام الجسد، دل جسم کا امام ہے. اور امام کا کام کیا ہے؟ پورے جسم کا نظام چلاتا ہے. جس دن امام جسم سے اپنا رخ پھیر لیتا ہے اس دن جسم بیکار بھی ہو جاتا ہے، نجس بھی ہو جاتا ہے. توجہ، جسم بیکار بھی ہو جاتا ہے، نجس بھی ہو جاتا ہے، اس لیے کہ اللہ نے جسم کا ایک امام بنایا ہے جس کا نام ہے دل. القلب امام الجسد، دل جسم کا امام ہے. اور اس امام کو غیب میں رکھ کے، پردے میں رکھ کے جسم کے نظام کو چلایا. دنیا والوں اب بھی ہم سے سوال کرو گے، اللہ نے تو ہمارے امام کی غیبت پر دلیل تمہارے جسم پر رکھ دی ہے کہ تمہارے جسم میں ایک دل رکھا جسے امام بنایا، اسے غیب میں رکھا، اسے پردے میں رکھا اور بتایا کہ یہی وہ امام ہے جس کی وجہ سے تم چلتے ہو، جس کی وجہ سے تم دیکھتے ہو، جس کی وجہ سے تم بولتے ہو. ہم بھی تو یہی کہنا چاہتے ہیں، جب اللہ نے اس چھوٹے سے وجود کو بغیر امام کے نہیں رکھا تو اس پوری کائنات کو بغیر امام کے کیسے رکھے گی؟ جیسے پورا وجود ایک چھوٹا سا دل جسے امام کہا وہ چلاتا ہے، تو پھر اس کائنات کا نظام بھی پردے میں بیٹھا ہوا امام چلاتا ہے. پردے میں جو غیب میں بیٹھا ہوا ہے وہی یہ نظام چلاتا ہے. وہی جب چاہتا ہے جس کا رزق بڑھا دیتا ہے، جب چاہتا ہے جس کے رزق میں کمی کر دیتا ہے. اب شاید کچھ لوگوں کے ذہن میں سوال آ رہا ہوگا، ہیں یہ تو اللہ کرتا ہے. ہاں اللہ کرتا ہے، لیکن کرتا کیسے ہے؟ قرآن کی آیت وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ، یہ وہی چاہتے ہیں جو اللہ چاہتا ہے، اللہ وہی چاہتا ہے جو یہ چاہتے ہیں. آپ اگر کوئی چیز بولتے ہیں تو کیسے بولتے ہیں؟ آپ کہیں گے اپنی زبان سے. آپ کوئی عمل کرتے ہیں کیسے کرتے ہیں؟ اپنے ہاتھوں سے کرتے ہیں. تو اللہ کے ہاتھ تو یہی ہیں. اور امام نے کہا کہ ہم ہر شے، اللہ نماز فجر کے بعد امام نے فرمایا کہ سویا نہ کرو، اس لیے کہ نماز فجر کے بعد اللہ رزق تقسیم کرتا ہے. علی ایدینا، ہمارے ہاتھوں کے ذریعے ہم تقسیم کرتے ہیں رزق. وہ رزق کا خالق ہے، مالک ہے، تقسیم کرنے والے یہ ہیں. جیسے وہ حاکم یوم الدین، مالک یوم الدین اللہ، لیکن اس میں 2 جملے، اللہ مالک یوم الدین ہے، علی حاکم یوم الدین ہے. نہیں سمجھے بات؟ اللہ مالک یوم الدین ہے، علی حاکم یوم الدین ہے. یعنی اللہ مالک ہے،
حکومت علی کی چلوائے گا. اب سوچ سمجھ کے علی کی مخالفت کرنا. چلیے ایک جملہ آپ کی ضیافت ایمانی کے لیے عرض کروں. موسیٰ صدر مرجع علی قدر، آیت اللہ موسیٰ صدر، نام سنا ہے نا موسیٰ صدر، بہت بڑا نام، باقر الصدر کا خاندان. موسیٰ صدر، جائیے گا کربلا، آپ کو نصیب کرے پروردگار. آپ زیارت پہ جائیے. جب کوفہ جائیں گے تو راہ میں، راستے میں ایک بورڈ لگا ہے جس پہ ان کا جملہ تحریر ہے. انہوں نے کہا الامام الحسین ہوا اسلام کلو. امام حسین کل کا کل اسلام ہے. میں نہیں کہہ رہا ہوں، مرجع علی قدر کہہ رہے ہیں. امام حسین کل کا کل، کل کا کل، کل کا کل اسلام ہے امام حسین. پیغمبر کا فرمان یاد کیجئے. جنگ خندق میں پیغمبر نے کیا کہا تھا؟ برز الایمان کلہ الی الکفر کلہ. علی کل ایمان ہے. پیغمبر نے کہا علی کل ایمان ہے. موسیٰ صدر حسین کے لیے کہہ رہے ہیں حسین کل اسلام ہے، علی کل ایمان. حسین کل اسلام، علی کل ایمان. حسین کل اسلام. اب کیا کیجئے گا؟ علی کو چھوڑا تو ایمان سے جائیں گے، حسین کو چھوڑا تو اسلام سے جائیں گے. خیر کیا آپ نے. اگر علی کو چھوڑا، یا علی، اور جلدی جلدی بات کو تمام کر رہا ہوں، علی کو چھوڑا تو ایمان سے گئے، اور اگر حسین کو چھوڑا تو اسلام رخصت. تو علی اور حسین کا دامن تھام کے رکھو. اتفاق کی بات یہ ہے کہ برادران کے تعلقات نہ باپ سے اچھے ہیں نہ بیٹے سے اچھے ہیں. اس لیے کہ کوئی بھی شوہر اور کوئی بھی بیٹا، شوہر اپنی زوجہ کے قاتل سے تعلقات اچھے نہیں کر سکتا، بیٹا اپنی ماں کے قاتل سے ہاتھ نہیں ملا سکتا. بات تو پہنچ گئی نا. علی والا ہونے کا یہی تو فائدہ ہے کہ زیرک ہوتے ہیں، ذہین ہوتے ہیں، عقل مند ہوتے ہیں. کیا کہا؟ اب یہ آیت مشہور ہے ولایت کے حوالے سے، آپ سنتے رہتے ہیں. یا ایھا رسول بلغ ما انزل الیک من ربک. یہ نہیں کہا کہ علیک، کیا کہا؟ الیک من ربک. وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ. یا ایھا رسول بلغ، اے نبی، اے رسول، لہجہ دیکھیے، اے نبی، یا ایھا رسول، اے نبی، اے رسول، بلغ. جس سے سمجھ میں آئے پوچھ لیجئے گا. عربی زبان میں جب کسی لفظ پہ تشدید ہوتی ہے تو اس میں شدت کے معنی پیدا ہوتے ہیں. ایک تو یہ فعل امر ہے بلغ، فعل امر پھر شدت. اسی لیے دھوپ میں بھی شدت تھی، اعلان میں بھی شدت تھی. غور کیا آپ نے؟ بلغ، شدت کے ساتھ تبلیغ کرو، تبلیغ کرو، پہنچاؤ، تبلیغ کرو. تبلیغ میں کیا کیا علی نے؟ علی کی ولایت پہنچائی. محمد نے تبلیغ میں یہی تو کیا، علی کی ولایت پہنچائی. تو یہ بات تو واضح ہو گئی کہ تم جسے تبلیغ کہتے ہو اللہ اسے تبلیغ نہیں کہتا. اللہ کی نظر میں تبلیغ ہے ولایت، تبلیغ ہے ولایت. اور ولایت کے آڑے، ولایت کے مخالف کون ہوتا ہے؟ واللہ یعصمک من الناس. اللہ تمہیں لوگوں سے بچائے گا. یہ نہیں کہا واللہ یعصمک من الشیطان، اللہ تمہیں شیطان کے شر سے بچائے گا. نہیں، لوگوں کے شر سے بچائے گا. یعنی معلوم چلا کچھ انسان ایسے بھی ہیں جو علی کے مخالف ہیں، جو شیطان کے بھی باپ ہیں. کیا کہنے آپ کے، کیا کہنے، کیا کہنے آپ کے. اب یہ جملہ جو ابھی تک آپ نے شاید نہ سنا ہو، شاید، بزرگوں کے لیے نہیں پڑھ رہا ہوں میں، نوجوان دوستوں کے لیے پڑھ رہا ہوں. آپ میرا مزاج جانتے ہیں کہ میں بزرگوں کے لیے پڑھ بھی نہیں سکتا ہوں. کیا پڑھوں گا ان کے لیے؟ کیا کہا؟ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ، اگر اسے نہ کیا، فما بلغت رسالتہ. کیا سنتے آئے ہیں آپ؟ تو اپنی رسالت کا نہیں، رسالتہ، رسالت کا نہیں کہا کہ اپنی رسالت کا، رسالتہ، اس کی رسالت کا. یہ اس کون ہے؟ اس کی رسالت. اللہ کی رسالت کا کوئی کام انجام نہ دیا. جملہ بڑی آہستہ سے حوالے کرنے جا رہا ہوں اور یہیں سے بات کو میں دیکھوں گا کدھر لے جانا ہے اور کتنی جلدی سمیٹ دینا ہے. ویسے مجھے 40 منٹ کے اندر بات سمیٹ دینی ہے، لیکن کتنے نقطے آپ کو دینے ہیں میں یہیں سے فیصلہ کر لوں گا. کیا کہا؟
اللہ کی رسالت کا کوئی کام انجام نہ دیا، اللہ کی رسالت کا، اللہ کی رسالت کا اگر تم نے یہ نہ کیا تو اللہ کی رسالت نہ پہنچائی۔ اچھا، اللہ کی رسالت کے عوض میں پیغمبر نے کیا پہنچایا؟ علی کی ولایت پہنچائی، علی کی ولایت کا اعلان کیا۔ پیغمبر کیا ہیں؟ رسول۔ پہنچائی کیا؟ علی کی ولایت۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ اگر تم نے یہ نہ کیا تو اس کی رسالت کا کوئی کام انجام نہ دیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ محمد اس کے رسول ہے اور علی اس کی رسالت ہے۔ جتنے لوگ بولے میں انہیں کہہ رہا ہوں سبحان اللہ، کیونکہ اس جملے پر بولنا بہت مشکل تھا، اس کو سمجھنا بہت سخت تھا۔ اللہ کی رسالت علی، رسول محمد ہے اللہ کی جانب سے۔ اب یہ جو جملہ ہے یہ پیغمبر نے جو پہنچایا یہ بہت سخت جملہ ہے۔ کیا کہا؟ اگر یہ نہ کیا۔ کہہ کس سے رہے ہیں؟ سردار انبیاء سے۔ محمد سے اچھی نماز پڑھو گے تم؟ محمد سے زیادہ خلوص کے روزے رکھو گے؟ محمد سے زیادہ خلوص سے حج کرو گے؟ محمد سے زیادہ یتیموں کا خیال رکھو گے؟ اللہ کہہ رہا ہے کہ تم نے یتیموں کا خیال رکھا؟ بالکل نہیں۔ نمازیں پڑھی؟ بالکل نہیں۔ روزہ رکھا؟ بالکل نہیں۔ اگر یہ نہ کیا، اگر یہ نہ کیا، ڈوب مرنا چاہیے شرم سے۔ اگر محمد علی کی ولایت میں تاخیر کرے تو اللہ کہتا ہے تمہاری نمازیں بھی نہیں ہیں، تمہارا روزہ بھی نہیں ہے، حد ہو گئی، تمہاری نبوت بھی نہیں ہے۔ اگر تم نے یہ نہ کیا، محمد کی نبوت اور رسالت نہیں علی کی ولایت کے بغیر، عقل کے اندھے علی کی ولایت کے بغیر عبادت سمجھ رہے ہیں۔ اور کیا آپ نے؟ محمد جیسے نبی کی رسالت نہیں علی کی ولایت کے بغیر۔ اچھا ایک بات بتائیے، جنت یقین ہے اس پر؟ بات سمیٹ لی میں نے۔ جنت اس پر یقین ہے؟ دوزخ یقین ہے؟ مرنے کے بعد برزخ یقین ہے؟ حشر یقین ہے؟ صراط یقین ہے؟ حور و غلمان آپ کو ہو چاہے نہ ہو لیکن دوسروں کو بہت زیادہ ہے، حالانکہ سب کو یقین ہے حور و غلمان پہ، لیکن یہ تو ایک جملہ معترضہ تھا تو میں نے عرض کیا۔ حور و غلمان یقین ہے؟ کوثر پہ یقین ہے؟ اللہ پہ یقین ہے؟ ایک دو مصرے یاد آ گئے ہیں اور جا کے سوچئے گا، واقعی میں قیامت کے مصرے ہیں۔ حیدرآباد کے کوئی شاعر ہے، مجھے نام اس ٹائم یاد نہیں ہے ان کا، وہ کہتے ہیں نصیری میں تیری ہمت کی داد دیتا ہوں، نصیری میں تیری ہمت کی داد دیتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ تو جس یقین سے کہتا ہے اب علی کو خدا، تو جس یقین سے کہتا ہے اب علی کو خدا، کوئی خدا کو بھی ایسے خدا نہیں کہتا۔ کیا بات کہی ہے؟ نصیری میں تیری ہمت کی داد دیتا ہوں، جس یقین سے وہ علی کو اللہ کہہ رہے ہیں، جو اللہ اللہ کرنے والے وہ اللہ کو بھی اس یقین سے اللہ نہیں مانتے۔ اگر اللہ مانے یقین کے ساتھ تو پھر خوف رہے، ڈر رہے، ڈر بھی نہیں ہوتا۔ پوچھئے کسی سے اللہ کو دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا، تو مانا کیوں؟ جواب ملے گا محمد کی سچی زبان نے کہا ہے۔ اچھا، محمد کی سچی زبان نے کہا ہے اللہ ہے، ہاں مان لیا، دیکھا نہیں؟ نہیں، بغیر دیکھے مانی۔ جنت دیکھی تھی؟ نہیں، مانی؟ ہاں، کیوں؟ محمد کہہ رہے ہیں، سچی زبان ہے محمد کی، بغیر دیکھے مان لی۔ اچھا، اللہ کو بھی نہیں دیکھا، جنت بھی نہیں دیکھی، لیکن مانا کیوں؟ محمد کی سچی زبان کہہ رہی ہے۔ اچھا بتاؤ، کوثر پیا ہے کہ نہیں پیا ہے؟ کوثر دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا ہے، مانا کیوں؟ محمد کی سچی زبان کہہ رہی ہے کہ میں کوثر کا مالک ہوں، اس لیے ہم مان رہے ہیں۔ اچھا، محشر کا میدان دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا ہے، کیوں مانا؟ محمد کی سچی زبان کہہ رہی ہے میں شافع محشر ہوں،
اس لیے مان رہے. توجہ رکھیے گا, اس لیے مان رہے. اچھا محمد کے کہنے پر مان رہے ہو, حوروں کو دیکھا ہے کہ نہیں دیکھا ہے, مان رہے ہو؟ ہاں مان رہے ہیں. کیوں مان رہے ہو بھائی؟ محمد کی سچی زبان کہہ رہی ہے. اچھا نبیوں کو دیکھا, آدم کو دیکھا, نوح کو دیکھا, کسی سے ملاقات کی کہ نہیں کی؟ کیوں مانا؟ کہ محمد کی سچی زبان نے کہا ہے اس لیے مان رہے ہیں. مرنے کے بعد حساب و کتاب ہوگا, کسی کا ہوا, سنا, دیکھا کہ نہیں دیکھا؟ کیوں مان رہے ہو؟ کہ اس لیے مان رہے چونکہ محمد کی سچی زبان نے کہا ہے. محمد کی سچی زبان نے, اس کا مطلب یہ اللہ کو دیکھا نہیں, محمد کی سچی زبان پہ مانا. جنت کو دیکھا نہیں, محمد کی سچی زبان پہ مانا. طوبہ کو دیکھا نہیں, محمد کی سچی زبان پہ مانا. حور و غلمان کو دیکھا نہیں, محمد کی سچی زبان پہ مانا. حد ہو گئی. شیطان کو دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا, مان رہے ہیں نا. غائب رہ کے گمراہ کر دیتا ہے بھائی. دشمنی نہیں تو اور کیا ہے. شیطان غائب رہ کے گمراہ کر دیتا ہے, مان لیتے ہو. ہمارا امام غائب رہ کے ہدایت کرتا ہے, یہ نہیں سمجھ میں آتا. بس سمجھ لی میں نے بات. جنت نہیں دیکھی, مانا کیوں؟ اللہ کے نبی کی سچی زبان پر. اللہ کو نہیں دیکھا, کیوں مانا؟ محمد کی سچی زبان نے کہا اس لیے مانا. حور و غلمان کو نہیں دیکھا, کیوں مانا؟ محمد کی سچی زبان نے کہا اس لیے مانا. کوثر کا جام نہیں پیا لیکن مانا, کیوں مانا؟ کیوں مانا؟ اس لیے کہ محمد کی سچی زبان نے کہا. آدم سے ملے نہیں, نوح سے ملے نہیں, دیکھا نہیں, کیوں مانا؟ محمد کی سچی زبان نے کہا. اے بھائی جب اتنی کروڑوں چیزیں بغیر دیکھے محمد کی سچی زبان پہ مان بیٹھے تو جسے غدیر کے میدان میں اٹھا کے دکھایا اسے کیوں نہ مانا؟ فرمایا اسے نہیں مانا جسے چلچلاتی ہوئی دھوپ میں دن کے اجالے میں دکھایا. اور یہ کہ من کنت مولا فہذا علی مولا, جس کا میں مولا ہوں, تھا نہیں ہوں. آدم کا مولا بھی ہوں, نوح کا مولا بھی ہوں, ابراہیم کا مولا بھی ہوں, یحییٰ کا مولا بھی ہوں, ان کا بھی ہوں. جو بزم میں بیٹھتے ہیں جبرن مانے یا دل سے مانے, مولا سب کا ہوں. اور پھر علی بھی سب کے مولا ہیں. اگر علی کی ولایت چلی گئی ہاتھ سے تو پھر پوری زندگی سجدے میں سر رکھے رہیے, کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے. ولایت علی سے متمسک رہیے. اسی لیے ہم دعا کرتے ہیں, جب بھی نماز پڑھتے ہیں, کہیں جاتے ہیں, دعا کرتے ہیں اور خدا کی تعریف کرتے ہیں. الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی ابن ابی طالب. کہتے ہیں نا, یہی وہ ولایت ہے, یہی وہ خاصہ ہے جس کو بچانے کے لیے حسین نے مدینہ چھوڑ دیا, حسین نے گھر چھوڑ دیا, حسین کو مجبور کر دیا گیا وطن چھوڑنے پر. حسین نے حج کو عمرے سے تبدیل کیا. کربلا میں آئے, قربانیاں پیش کرنے لگے, قربانیوں کا سلسلہ جاری ہوا. کبھی حسین انصار کے جنازے لاتے ہیں, رونے میں شرمائیے گا نہیں. اور میں یہ بارہا کہہ چکا ہوں, جب کسی کو ان کی مصیبت پہ رونا نہ آئے تو سمجھ لے گناہوں کی وجہ سے دل سیاہ ہو چکا ہے. اور امام نے فرمایا جب میرے جد مظلوم کی مصیبت پر رونا نہ آئے تو نماز کی پابندی کرو اور پروردگار کی بارگاہ میں دعا کرو, پروردگار میرے وہ گناہ معاف کر جس کی وجہ سے میں حسین پہ رو نہیں پاتا. یہی آنسو تو ہمارا سہارا ہے. کتنا بڑا شرف ملا, آپ کے آنسوؤں کو حسین کے زخموں کا مرہم بنایا گیا. کون ماتمدار ہوگا جو یہ چاہے گا کہ میرا آنسو حسین کے زخموں پہ نہ جائے. ہر ماتمی جیسے کربلا جانے کی تمنا ہے کہ ہر ماتمی حسین کی زری پر پہنچ جائے, ویسے ہی تڑپ رکھیے کہ میرا آنسو رومال زہرا میں ہوتے ہوئے حسین کے زخموں پہ چلا جائے. حسین کبھی انصار کے لاشیں لائے, کبھی اون محمد کا جنازہ اٹھایا, کبھی قاسم کی لاش کے ٹکڑے چنے, کبھی اکبر کے سینے سے نیزہ نکالا, کبھی علی اصغر کے گلے سے تیر ہٹایا, اصغر کا لہو اپنے چہرے پر ملا. حسین شہید کر دیے گئے, آل نبی اسیر ہو گئے. یہاں ایسے افراد بھی بیٹھے ہوں گے جن کی چھوٹی بیٹیاں ہوں گی, ایسے بھائی بھی بیٹھے ہوں گے جن کی چھوٹی بہنیں ہوں گی. مجھے انصاف سے بتائیے, کوئی باپ اپنی بیٹی سے کتنی محبت کیوں نہ کرے, لیکن اگر بیٹی راہ چلتے ہوئے راستے پر اپنے باپ سے کہے کہ بابا یہیں لیٹو مجھے آپ کے سینے پر سونا ہے, باپ کہے کہ بیٹا گھر چلو ہم تمہیں اپنے سینے پر سلائیں گے,
لیکن اللہ جانے حسین سکینہ سے کتنی محبت کرتے تھے. کربلا میں جلتی ہوئی ریت پہ سکینہ نے کہا بابا لیٹو, مجھے آپ کے سینے پر تھوڑی دیر سونا ہے. حسین جلتی ہوئی ریت پر لیٹ گئے. آجا میری لاڈلی. جزاک اللہ جزاک اللہ. رونے کا تعلق درد دل سے ہے. حسین کی مصیبت پر جس کے دل میں جتنا درد ہوتا ہے وہ اتنا تڑپ کے اتنا بلک کے روتا ہے. ارباب عذاب میں ان سے سوال کرنے جا رہا ہوں, جو برادر بیٹھے ہیں, جو بھائی بیٹھے ہیں, جن کی چھوٹی بہنیں ہیں, مجھے انصاف سے بتائیں کہ اگر کوئی دوڑتا ہوا ہے ان کا بازو ہلا کے کہے کہ بھائی تمہاری بہن کو کسی نے تماچا مار دیا ہے, خدا کی قسم غیرت مند بھائی یا تو مر جائے گا یا پھر مار ڈالے گا سامنے والے کو. لیکن ہارے میرا مولا سجاد, غیرتوں کا امام میرا آقا, 4 سال کی معصومہ بہن میرے مولا کی آنکھوں کے سامنے شمر زلفیں پکڑ کے کبھی دائیں رخسار پر تماچے, کبھی بائیں رخسار پر تماچے, میرا مولا زنجیروں میں جکڑا ہوا صرف بہن کرتا رہا. ہوا غربتا واہ غربتا. بس ایک روایت مجلس تمام کر دی میں نے. واہ غربتا کہتا رہا مولا. مولا جب رہا ہو کر مدینے آئے, ابن منذر میرے مولا کے پاس آئے, آگے کہتے مولا کوئی غم ایسا ہے جو آپ بھولے نہیں. مولا اٹھے رو کے فرماتے ہیں الشام الشام الشام. مولا یہ شام شام کیوں کہا مولا؟ شہادت تو آپ کی میراث ہے نا. تڑپ کے کہتے ابن منذر انصاف نہ کیا, شہادت ہماری میراث ہے لیکن کیا ماں بہنوں کا بے چادر ہونا, بازاروں میں پھرنا, یہ بھی ہماری میراث ہے. جزاک اللہ. آپ کی آوازیں بلند ہیں, یوں ہی تڑپ تڑپ کے رویا کیجئے, بلک بلک کے رویا کیجئے, شرمایا نہ کیجئے. اس لیے کہ جب کوئی اپنا مر جاتا ہے تو کیا شرم کر کے روتے ہیں؟ تڑپ کے نہیں روتے, تڑپ کے روتے ہیں نا. تو حسین سے زیادہ اپنا کون ہو سکتا ہے؟ ارباب عذاب ابن منذر نے ہاتھوں کو جوڑا کہ مولا کوئی ایسا داغ, کوئی ایسا غم جو آپ کبھی نہ بھولیں گے. 40 سال خون رونے والا امام اپنی جگہ سے اٹھا, زمین سے خاک اٹھائی, زلفوں میں اڑائی, اڑا کے کہتا ہے ابن منذر ایک درد کا واقعہ ایسا ہے جسے سجاد قبر کی دیوار تک نہیں بھولے گا. ابن منذر کہتے مولا کون سا واقعہ؟ کہ جب ہم اسیر کیے گئے, یہ قافلہ اسیر کر کے چلا, یہ قافلہ اسیر ہو کے چلا, ایک مقام پر ہم پہنچے, دھوپ بڑی شدید تھی, ظالموں نے اپنے خیمے نصب کر لیے, خیمے لگا لیے, ظالم خیمے میں چلے گئے, ہمیں دھوپ میں بٹھا دیا گیا, کوئی درخت نہ تھا, کوئی سایہ نہ تھا, ہم زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے. کون سی زنجیریں تھی؟ لوہے کی زنجیریں, لوہے کا توق. اگر مولا سجاد کی اس مصیبت کا احساس کرنا ہو نا تو جب مئی جون کی گرمی آئے تو جا کے گرمی میں دھوپ میں کوئی لوہے کی چیز رکھ دیجئے گا اور تھوڑی دیر کے بعد جا کے اسے اٹھائیے گا, پھر یاد کیجئے گا میرا مولا سجاد زنجیریں پہنے ہوئے 1400 میل کا سفر کیسے کرتا رہا, میرا مولا کے بدن میں چھالے کیسے پڑ گئے. ارباب عذاب میرا مولا کہتا ہے ہم بے سایہ بیٹھے ہوئے تھے, دھوپ بڑی شدید تھی, اچانک میری 4 سال کی معصومہ بہن میرے قریب آئی, جلے ہوئے کرتے کا دامن اٹھا کے کہتی ہے بھیا اگر کچھ مانگوں تو دو گے؟ میں نے کہا میری بہن اس عالم اسیری میں, عالم قید میں تیرا بھائی کیا دے سکتا ہے؟ کہ بھائی کچھ نہیں چاہیے, اصل میں زخم بہت زیادہ دکھ رہے ہیں بھیا, بھیا جو خون جمع ہوا ہے اس سے چبھن ہو رہی ہے, دھوپ بڑی شدید ہے, مجھے تکلیف ہو رہی ہے, اگر اجازت دو تو تھوڑی دیر خیمے کے سائے میں بیٹھ جاؤں. یہ کہہ کے میرے مولا نے چیخ ماری. اس کے بعد سکینہ کا نام لے کے بہن کرنے لگے, ہائے میری زندان میں مر جانے والی بہن, ہائے میری زندان میں گھٹ گھٹ کے مر جانے والی بہن. ابن منذر کہتے مولا ہوا کیا, آپ اتنا رو کیوں رہے ہیں؟ مولا نے فرمایا ابن منذر کاش میں سکینہ سے نہ کہتا کہ خیمے کے سائے میں بیٹھ جاؤ. اپنی چھوٹی بہنوں کو اپنے ذہن میں رکھیے گا, 4 سال کا سن کتنا بڑا ہوتا ہے, اپنے ذہنوں میں اپنی بہنوں کو لے کے آئیے اور اس مصیبت کا احساس کیجئے گا. ابن منذر کہتے مولا ہوا کیا؟ کہ میں نے سکینہ سے کہا جاؤ میری بہن سو جاؤ, میری بہن جا کے بیٹھ جاؤ. میری 4 سال کی معصومہ بہن خیمے کے سائے میں جا کے ابھی بیٹھی تھی, ایک ظالم نے سکینہ کو دیکھا, دوڑتا ہوا خیمے میں گیا, شمر سویا ہوا تھا, شمر کا شانہ ہلا کے کہا اے شمر تو سو رہا ہے؟
حسین کی بیٹی خیمے کے سائے میں بیٹھ گئی. ابن منذر قیامت ہوئی, شمر اٹھا, اس نے وہ تازیانہ نہیں اٹھایا جو ہمیشہ مارتا تھا, اس نے کانٹوں والا تازیانہ اٹھایا. میری بہن سکینہ کے پاس آیا, 4 سال کی مظلومہ بہن کی پوشت وہ شمر کے تازیانے. میری بہن گوشت کھاتی رہی, میں تڑپتا رہا. ابن منذر کاش میں سکینہ سے نہ کہتا, میری سکینہ کے پشت کانٹوں والے تازیانے سے زخمی نہ ہوتی, میری سکینہ کو وہ تازیانے نہ لگتے. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین. سيعلم الذين ظلموا أيام القلب ينقلبون. اللهم ارزقنا زيارة قبر الحسين في الدنيا وشفاعته في الآخرة. اللهم اجعلنا من الباكين بمصاب الحسين. اللهم اكتبنا من زوار الحسين. عظم الله أجورنا وأجوركم بمصاب الحسين. آسن اللہ لکم عذاب فی عزاء الحسین بجاہ محمد و آل محمد.